بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، لائن آف کنٹرول پر ضلع کوٹلی میں بھارتی فورسز کی بلا اشتعال شیلنگ کے نتیجے میں ایک شخص بیٹے سمیت شہید جبکہ ایک بچی زخمی ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، آزاد کشمیر میں واقع وادی نیلم میں بھارتی فورسز نے گزشتہ روز سپہر میں بلا اشتعال شیلنگ کی اور جورا گاؤں اور لالا گاؤں کے علاقوں کو نشانہ بنایا۔ وادی نیلم کے ڈپٹی کمشنر راجہ محمود شاہد نے کہا کہ بھارتی فورسز نے چھوٹے اور بھاری ہتھیار استعمال کیے اور شیلنگ کی شدت بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بھارتی فورسز کی شیلنگ کے نتیجے میں لالا گاؤں میں گل زرین نامی شخص، ان کا 12 سالہ بیٹا سلطان دونوں شہید ہو گئے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق بھارتی جارحیت کے نتیجے میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، لیکن راجہ محمود شاہد نے بتایا کہ 8 مقامات میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں شام تک کسی زخمی شخص کو ہسپتال نہیں لایا گیا۔ تاہم ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ شیلنگ کے نتیجے میں 2 مکانوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ ناظرین کرام، ضلع کوٹلی کے پولیس عہدیدار نے بتایا کہ بھارتی شیلنگ کے نتیجے میں جگل پال گاؤں کے سری کھوئی رٹا سیکٹر میں محمد آفتاب نامی شخص کی 4 سالہ بیٹی بھی زخمی ہوئی۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ LOC پر جنگ بندی کے لیے 2003 میں پاکستان اور بھارتی افواج کی جانب سے ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے، تاہم اس کے باوجود بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ 20 اکتوبر کو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال شیلنگ کے نتیجے میں پاک فوج کا 1 جوان اور 6 شہری شہید ہو گئے تھے۔ مقامی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج کی شیلنگ کے نتیجے میں 9 کشمیری زخمی بھی ہوئے اور مزید بتایا تھا کہ یہ رواں برس بھارتی شیلنگ کے نتیجے میں ہونے والی سب سے زیادہ اموات ہیں۔ تاہم بھارت کی اس اشتعال انگیزی کا پاک فوج نے مؤثر جواب دیا تھا اور جوابی کارروائی میں 9 بھارتی فوجی ہلاک، متعدد زخمی اور 2 بنکرز کو تباہ کیا تھا۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ 15 اکتوبر کو بھی لائن آف کنٹرول کے سیکٹر نیزا پور کے مختلف گاؤں میں بھارتی فوج کی بلا اشتعال شیلنگ سے ایک ہی گھر کے 3 افراد شہید اور 8 زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد 16 اکتوبر کو پاکستان نے بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ پر احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ ناظرین کرام، اس سے قبل 8 اکتوبر کو بھی ترجمان دفتر خارجہ نے قابض بھارتی فوج کی جانب سے 6 اکتوبر اور 7 اکتوبر کو LOC پر کی گئی بلا اشتعال فائرنگ پر بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کیا تھا اور پاکستان کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ ناظرین کرام، 2 اکتوبر کو بھی بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے بھارت کی مسلسل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا تھا۔ اسی طرح 30 ستمبر کو بھی LOC کے نکیال اور رکھ چکری سیکٹر پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ پر احتجاج کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک 60 سالہ خاتون اور 13 سالہ بچہ شہید ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے ساتھ بھارت کی طرف سے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزیوں میں تیزی سے اضافہ خطے کے امن کے لیے خطرناک ہے، اس لیے متنازعہ علاقہ میں امن و استحکام کے لیے اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کے گروپ کو مستحکم بنایا جائے۔ انہوں نے یہ تجویز نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں UN انڈر سیکرٹری جنرل فار پیس سے الوداعی ملاقات کے دوران دی۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ بھارت کی جانب سے 5 اگست کے اقدام اور مقبوضہ وادی میں مسلسل کرفیو کے ساتھ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی حالیہ جارحانہ کارروائیوں کے پیش نظر اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کے گروپ کا کردار اور بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی افواج نے 2018 کے دوران کنٹرول لائن پر سیز فائر کی 3000 سے زائد خلاف ورزیاں کیں، جس کے نتیجے میں 58 شہری شہید اور بڑی تعداد میں زخمی ہوئے اور موجودہ سال میں بھی یہ خطرناک رجحان جاری ہے۔ بھارتی فوج نے 2019 کے دوران سیز فائر کی 2608 خلاف ورزیاں کیں، جس سے 44 شہری شہید ہوئے۔ انہوں نے دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے قائدانہ کردار کا اعادہ کیا، جس پر پاکستان کو فخر ہے، جو عالمی امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے مستحکم کردار کا ثبوت ہے۔
انہوں نے کہا کہ امن کی خاطر پاکستان کے 156 بہادر فوجیوں نے فرائض کی ادائیگی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا اقوام متحدہ میں میری ذمہ داریوں کے دوران پاکستان نے اقوام متحدہ کے امن مشن کے لیے خواتین کی تعداد میں اضافہ کیا ہے، جس پر مجھے خوشی ہے۔ ناظرین کرام، اقوام متحدہ اور پاکستان نے گزشتہ دسمبر میں خواتین کی شرکت کا 15% ہدف پورا کیا۔ ملیحہ لودھی اقوام متحدہ میں سفیر کے طور پر کام کرنے والی پاکستان کی طرف سے پہلی خاتون ہیں جو 31 اکتوبر کو سبکدوش ہو رہی ہیں۔